بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ تبلیغی جماعت اور مولانا طارق جمیل کی کنٹروورسی پر بات کروں گا۔ اگرچہ میرے دوست احباب، جن میں سب سے زیادہ سینئر جرنلسٹ کیسر بٹ صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو نہ کریں، یہ ایک دینی مسئلہ ہے، ہمیں اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میرا جو اس میں تجزیہ ہوگا وہ مزید نفاق کی طرف نہیں ہوگا۔ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر بات کرنے سے پہلے میں نے مشورہ کیا لوگوں سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب سب لوگ بات کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس پہ اپنی گفتگو کرنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تبلیغ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھی؟ میں نے تو نہ قرآن میں دیکھی، نہ حدیث میں، نہ سیرت میں، نہ مولانا انعام صاحب، نہ عبدالعاب صاحب، نہ مولانا یوسف صاحب، نہ مولانا الیاس صاحب۔ یہ تم لوگوں کی اپنی تبلیغ تھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نہیں آتا ہوں، تمہیں یاد ہے اچھی طرح۔ عقل کے اندھو، اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ میں نے کہا میں نے آج تک کبھی کہا ہے کہ میرا بیان کراؤ؟ نہ کرانا میں آؤں گا۔ مولانا احسان صاحب نے میرا نام لے دیا، بیان طے ہو گیا۔ اگلا وہ دوسرے میسج میں تم نے سنا ہے کہ پھر مولوی حبیب الحق صاحب نے اور ضیاء الحق نے کیا کیا۔ تو یہ میرے پیارے کون سی تبلیغ کر رہے ہو؟ اور پھر تم نے مولوی عتیق نے مجھے خود کہا کہ جی ندیم اشرم کہتا ہے کہ طارق جمیل کا نام مشورے میں نہیں لینا۔ مولوی سہیل نے باقاعدہ علماء کی میٹنگ بلائی کہ اگر مولوی طارق جمیل کا نام آئے تو تم لوگوں نے کھڑے ہو جانا ہے۔ وہ تو نام مولانا احسان صاحب نے لے دیا، اس لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کوئی اور نام لیتا تو شاید وہ کھڑے ہو جاتے، اور اس میں میرے اپنے شاگرد بھی تھے جنہوں نے آ کر مجھے بتایا۔ اور یہ عمر فاروق کو تم نے استعمال کیا کہ مولوی صاحب کی جماعتوں کے ویزے بند کرواؤ۔ یہ تبلیغ ہے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ مطلب نہ تم لوگوں کو دین کی سمجھ ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ سیرت کی سمجھ ہے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ بیٹھے ہوئے؟ اس قدر تم لوگوں نے مجھے دکھی کر دیا ہے۔ اس ظالم انسانوں، مجھے تو اللہ نے ذریعہ بنایا تبلیغ کے 6 بر اعظم میں پھیلنے کا۔ تو میں رائمنڈ سے باہر کوئی سلام کرنے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں۔ مولوی بٹلہ کا بیان ہو رہا تھا کراچی میں، اور مجمع پوچھ رہا تھا یہ کون آدمی ہے جو بیان کر رہا ہے۔ یہ اس مجمع کو اس طرح تم نے بھیڑ بکری سمجھا ہوا ہے کہ جس کو مرضی بٹھا دو۔ میں نے تو کبھی بیان کا تقاضا نہیں کیا، لیکن تم لوگ جو اخلاقی گراوٹ میں جا چکے ہو، مجھے پچھلے زخم میں ان پر لیپ دیا ہوا تھا، لیکن اس دفعہ کی خباثت نے میرے وہ سارے زخم ادھیڑ دیے ہیں، اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ان قریب اللہ کا غیبی نظام چلے گا۔ اللہ کی قسم میں کبھی شرارت نہ کرتا ہوں، نہ کرنی ہے، لیکن اللہ کا غیبی نظام تمہیں اٹھا کے پھینکے گا جیسے قریشیوں کو پھینکا تھا۔ نہ تم میں شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ دید ہے۔ ہم نے لائن کھینچ دی ہے، طارق جمیل ادھر، ہم ادھر۔ مولوی طارق جمیل کے بیٹے پیسے بنا رہے ہیں۔ او خدا کا خوف کرو، کس قسم کی باتیں کرتے ہو تم؟ ناظرین کرام، میں کبھی تبلیغی جماعت میں شریک تو نہیں ہوا۔ 1989 کی بات ہے، میں ایک بار شیخ رشید احمد کے ہمراہ، جو کہ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، ہم نے اکٹھے رائے ونڈ میں تبلیغی اجتماع کی دعا میں شرکت کی تھی۔ ناظرین کرام، میں ہمیشہ تبلیغی جماعت کے بارے میں میری پازیٹیو رائے رہی ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دین کی خدمت تبلیغی جماعت کر رہی ہے شاید ہی کسی اور کے ہاتھ میں یہ بات آئی ہو۔ بہرحال یہ ان کا اعزاز ہے۔ اس جماعت کے بارے میں میری یہ بھی رائے ہے کہ یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو دین میں کوئی فساد، کوئی جھگڑا، کوئی اور چیز اس طرح کی جس کی نفاق کی بات ہو اسے شامل نہیں کرتے۔ لیکن پھر بھی اس جماعت کے بارے میں ہمارے بہت سے ہمارے دینی بھائی ان کو ناپسند بھی کرتے ہیں، ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میں تنقید اس لحاظ سے کرنا پسند نہیں کرتا کہ چونکہ وہ کہتے ہیں لوگوں کو فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، دین کی طرف رجوع ہونا چاہیے، نماز صحیح پڑھنا سکھا دیتے ہیں، دین کی طرف رجوع کرنا سکھاتے ہیں، یہ بڑی ان کی خدمت ہے، بڑے لوگ اس میں جاتے ہیں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی ان میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ جی تبلیغی جماعت کا اجتماع تو عمرہ سے کی ادائیگی کے اجتماع سے بڑا تھا تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی اور لحاظ سے تبلیغی جماعت کے اجتماع کو دیگر اجتماع سے بڑا قرار دینے کی کوشش کریں تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ تقابل نہ کیا کریں، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ جہاں پر حج اور عمرہ کے اجتماعات ہیں وہ ہم سب پر وہ مقدم ہیں۔ ہم نے بڑی میں تقاریر سنتا رہا ہوں، مولانا طارق جمیل کو کافی عرصے سے میں جانتا ہوں، ایز اے جرنلسٹ میں ان کی تقاریر بھی سنتا رہا ہوں، میرے دیگر احباب بھی ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ابھی جو کنٹروورسی چلی ہے اس میں مولانا طارق جمیل کی شخصیت کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے اور وہ متنازع شخصیت بھی بنے ہیں، اور مولانا نے جو انہوں نے بتایا کہ میں کم و بیش نصف صدی سے یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اس جماعت سے نکال دیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں، یا وہاں میری تقاریر پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا گلہ اپنے ان احباب کے ساتھ ٹھیک ہو، لیکن ان کو معلوم ہے کہ تبلیغی جماعت سے وابستہ کوئی شخص نہ تو سیاسی تقریر کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ میڈیا پر آ سکتا ہے۔ مولانا طارق جمیل اس پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کے اجتماعات جاتے ہیں، مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ایک درویش صرف انسان ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن آپ کا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ درویش صفت ہونے کے باوجود درویشوں جیسا نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہیں، وہیں آپ تقاریر بھی کرتے ہیں۔ میرا یہ تو کہنا ہے کہ آپ کا شمار انہی لوگوں میں ہونا چاہیے جو دری پر بیٹھنے والے ہوں، ایک زمین پر بیٹھنے والے ہوں، انہی میں آپ کا شمار ہو۔ مولانا طارق جمیل کی تقاریر کوئی شک نہیں اثر انداز ہوتی ہیں، لوگ ان کے بارے میں ان کی تقاریر سن کر لوگ سبق سیکھتے ہیں۔ پھر ان کی تقاریر پر اب نئی باتیں بھی آئی ہیں کہ کچھ ان کے ایسے ارشادات ہیں جن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کو جس روز میں نے ایوان وزیر اعظم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا، سچی بات ہے اس دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں اتنے بڑے عالم دین کو ایک بہت چھوٹے آدمی کے پاس جاتے ہوئے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ ان کے منصب کے خلاف ہے۔ چلیں آپ چلے گئے، پھر آپ ان کے اقتدار کی دوام کی دعائیں مانگتے رہے، پھر یہ بھی وقت گزر گیا، پھر یہ شخص اڈیالہ جیل میں چلا گیا، آپ اپنی محبت نہیں چھپا سکے، آپ نے ان کے لیے ان کے بے گناہ ہونے کا فتویٰ بھی جاری کر دیا، پھر آپ ببانگ دول عمران خان کی حمایت کرنے لگے۔ یہ شاید ان لوگوں کے لیے تو قابل قبول نہ ہو کہ جو مولانا طارق جمیل کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کو جس روز میں نے
ایوان وزیر اعظم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا، سچی بات ہے اس دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں اتنے بڑے عالم دین کو ایک بہت چھوٹے آدمی کے پاس جاتے ہوئے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ ان کے منصب کے خلاف ہے. چلیں آپ چلے گئے، پھر آپ ان کے اقتدار کی دوام کی دعائیں مانگتے رہے، پھر یہ بھی وقت گزر گیا، پھر آپ یہ شخص اڈیالہ جیل میں چلا گیا، آپ اپنی محبت نہیں چھپا سکے، آپ نے ان کے لیے ان کے بے گناہ ہونے کا فتویٰ بھی جاری کر دیا، پھر آپ ببانگ دول عمران خان کی حمایت کرنے لگے. یہ شاید ان لوگوں کے لیے تو قابل قبول نہ ہو کہ جو مولانا طارق جمیل کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے. شاید کہا جاتا ہے کہ کے پی کے میں تبلیغی جماعت سے کچھ لوگ ان کو اس بات پہ پسند بھی کرتے ہیں. بہرحال کرتے ہوں گے. میں نے ایک سینئر جرنلسٹ جن کا میں نام اس لیے ذکر نہیں کروں گا، انہوں نے کچھ باتیں مجھ سے کی اور انہوں نے کہا کہ میں اس ڈسپلن کا قائل ہوں اور میں اس ڈسپلن کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں مزید نفاق کی طرف نہیں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی جہاں پر اب کھڑے ہیں خاموش ہو جانا چاہیے، اور مولانا طارق جمیل کے خلاف جو قوتیں ہیں، جو لوگ ہیں، انہیں بھی خاموش ہو جانا چاہیے، اور پھر خود کچھ عرصہ کے بعد صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. سیز فائر ہونا چاہیے. یہ اس پہ آپ کاروبار چل پڑا ہے کہ یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی ایک برمار ہے. لوگ سننا چاہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ کیا ہوا، مولانا طارق جمیل نے تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا کیا. اس جماعت کو قائم رہنا چاہیے، اور یہ قائم ہونے کے لیے ہی آئی ہے. 100 سال تو ہو گئے اس کو قائم ہوئے. اب بڑے بڑے عالم دین آئے ہیں، تو بہرحال جن کا ذکر کرتے ہیں بہت سے علماء کرام کا، عام لوگوں کا ان کا علم بھی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیا پہ کبھی نہیں آئے. مولانا طارق جمیل نے اب تک دین کی جو خدمت کی ہے، اس کا اجر انہیں اللہ تعالیٰ دے گا. انہیں تبلیغی جماعت کوئی اجر نہیں دے سکتی، لیکن ان کا کردار یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ تبلیغی جماعت کو مزید تقسیم کرنے کی طرف نہ جائیں. تو بہرحال گھاٹے کا سودا ان کا ہوگا. مجھے تو نہیں لگتا کہ تبلیغی جماعت آئندہ کبھی تقسیم ہو سکے گی. جے یو آئی کے بارے میں کہا جاتا نا کہ جے یو آئی کو بھی تقسیم کرنے کی کتنی کوششیں کی، آج بھی وہ پوری قوت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں موجود ہے. تو اسی طرح مولانا عبد الوہاب کا ذکر آتا ہے، بڑے بڑی اور شخصیات کا ذکر آتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیں، اور جو ان کی مخالفین ہیں طارق جمیل صاحب کی جو کریکٹر اسٹیشن کر رہے ہیں، وہ بھی خاموش ہو جائیں. سیز فائر ہو. اس سیز فائر کا انشاءاللہ تعالی مثبت نتیجہ نکلے گا اور بالآخر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. شکریہ.